بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں بہت کم کی ہوں۔ کیونکہ ویڈیو میں نے ایسی دیکھی ہے، مجھے رونا آ گیا۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں، کیونکہ اتنا درد ہے میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ تو آئیے بنا ٹائم خراب کرتے ہوئے ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ، اور ویڈیو ہے عبدالرشید صاحب کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بہت ہی زیادہ ایموشنل ویڈیو ہے، دل کو چیر دینے والی۔ تو آئیے ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ ہیں آج کا قصہ کلیجے کو چیر دینے والا قصہ ہے، پورا سننا ضرور۔ ایک آدمی، پیلا پڑتا چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، الجھے ہوئے بال، سہما ہوا لہجہ، پریشان حال، پرانے مگر صاف ستھرے کپڑے پہن کر روزانہ وہ صبح میری دکان پر آیا کرتا تھا۔ وہ باپ تھا، مجبور باپ، ہارا ہوا باپ، اور آ کر کہتا کہ صاحب میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دے، اللہ آپ کو بہت ثواب دے گا، اللہ آپ کو بہت نیکی دے گا۔ میں کام میں مگن، کیلکولیٹر پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگا، اچھا کام شروع کیا ہے تم نے، یہ مانگنے کے نئے نئے طریقے کہاں سے نکال لیتے ہیں تم لوگ؟ کبھی ماں بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بیٹی بیمار، اچھا طریقہ ہے حرام کی کھانے کا۔ اچھے بھلے چنگے نظر آ رہے ہو، کوئی کام دھندا کیوں نہیں کرتے؟ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے مانگنے کے لیے۔ وہ کہنے لگا، صاحب میں کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، مگر 300 روپے تہاڑی ملتی ہے، اس سے بڑی مشکل سے گھر کا چولہا جلتا ہے، میں بیٹی کا علاج کیسے کروں؟ آپ اپنی طاقت کے حساب سے میری مدد کر دے، آپ کا احسان مند رہوں گا، اللہ آپ کو 1000 گنا اس کا اجر دے گا، 1000 گنا آپ کو ثواب دے گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 روپے کا نوٹ اسے تھما دیا اور 10,000 باتیں سنا دی، جیسے میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے ہاتھ میں تھما دی ہو۔ اور وہ بندہ نظریں جھکائے 10 روپے کا نوٹ لیتا ہوا، 1000 دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ یہ تو پہلی دفعہ تھا جب وہ میری دکان پر آیا تھا، اب تو یہ سلسلہ روز ہو گیا تھا کہ وہ روز صبح آتا، میں اسے 10 روپے کا نوٹ دیتا اور 10,000 باتیں سناتا، اور وہ 10 روپے کا نوٹ لے کر دعائیں دیتے ہوئے چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح مسجد سے واپسی کے وقت میرے ابا نے مجھے 500 روپے کی نوٹ دی اور کہا کہ کسی ضرورت مند کو دے دینا، اور وہ اکثر ایسا کیا کرتے تھے۔ میں نے وہ 500 روپے کی نوٹ لی، اپنے جیب میں رکھی اور میں دکان پر چلا گیا۔ روزانہ معمول کے مطابق میں دکان پر جا کر بیٹھا۔ سب سے پہلا فقیر وہی آدمی آیا۔ میں نے اسے خوب الٹی سیدھی سنائی اور 500 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور اسے خبردار کیا، اس کو وارننگ دی کہ یہ پکڑو 500 روپے اور یہ تمہارے پورے 6 مہینے کی خیرات ہے۔ اب 6 مہینے تک دوبارہ میری دکان کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور وہ بندہ 500 روپے کی نوٹ لیتا ہوا روزانہ کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 2 ہفتے تک وہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک دن میں اپنے کام میں مصروف تھا، کسی سے بات کر رہا تھا تو وہ فقیر مجھے نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر جھٹ سے میرا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ حرام خور، تم پھر آ گئے؟ تمہیں اثر نہیں ہوتا؟ تمہیں ذرا سا بھی سکون نہیں ہے؟ تم بڑے ڈھیٹ آدمی ہو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، میری طرف خاموشی سے دیکھا اور اپنی بند مٹھی میرے کاؤنٹر پر رکھ دی اور اسے کھول دی۔ اس میں چند پیسے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب آپ نے جو 500 روپے مجھے دیے تھے ان میں سے کچھ پیسے بچ گئے ہیں، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا پچھلے ہفتے ہی انتقال ہو گیا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں اس کے آپریشن کے پیسے جمع نہیں کر سکا، اب مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھ لے صاحب، میں مجبور تھا، فقیر نہیں تھا، آپ لوگوں کی بہت مہربانی، جو مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار کے آپ کام آئے، اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔
आंखों में जारी आंसू और कांपती आवाज के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और मैं उसकी खुली मुट्ठी से निकले पैसों को बुत बना देख रहा था और कुर्सी पर बैठा शर्म के मारे और नदामत के मारे जमीन के फट जाने का और उसमें दफन हो जाने का इंतजार कर रहा था। वो शुक्रिया अदा करने के बाद रुका नहीं, आज भी वो मुझे ढेरों दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ था, मगर मुझे अपने हलक में दर्द का एक गोला अटका हुआ महसूस हो रहा था, जिसको निगलने में न जाने मुझे कितना वक्त लग रहा था। इंसानी फितरत भी कमाल की होती है कि गरीब को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने और अपनी बरतरी, अपनी मालदारी जाहिर करने के लिए अपनी नेकी को गुनाह कबीरा में बदल कर सुकून के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसी ऐसी बेशुमार नेमतें दे रखी है कि जिसके हम जरा भी लायक नहीं हैं, जरा भी काबिल नहीं हैं, तो फिर क्यों हम उसके दिए हुए रिस्क में से, उसके दिए हुए माल में से जब कोई जरूरतमंद मदद के लिए आता है तो असली और नकली के चक्करों में पड़ जाते हैं। बेशक असली और नकली में फर्क करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी तहकीक और इतनी भी बारीकी नहीं करनी चाहिए कि असली लोग मारे जाएं। अल्लाह ने आपको जितनी तौफीक दी है, आप उस तौफीक के मुताबिक किसी की मदद कर दिया करें। आपसे जब भी जितना भी हो सके अपनी तौफीक के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक जरूरतमंद की और मोहताज की मदद कर दिया करें, और जब भी करे दिल से किया करें और अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए करें। और याद रखे, अल्लाह की रजा बेजारी से हासिल नहीं होती, सच्चे दिल से हासिल होती है। और ये जितना भी माल हमारे पास है ना, जितनी भी दुनिया, जितनी भी दौलत हमारे पास है, ये एक दिन खत्म होने वाली है, तो क्यों ना इसके लुटाने का मजा ले लिया जाए। अल्लाह पाक हमें सच्चे दिल से जरूरतमंदों की और मोहताजों की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये मैंने वीडियो देखी थी, कितना दर्दनाक वीडियो है। ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर ना आए, सबसे सलामत रहे। मैं तो यही दुआ है अल्लाह ताला से। अगर किसी की मदद करो तो इतने शांति तरीके से करना चाहिए कि दूसरे हाथ को भी पता न चले और मदद कर दो। लेकिन आज के टाइम में लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, कोई सामान देंगे तो फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे डाल देंगे। सब सोशल मीडिया हुए ना, इसलिए। चलो, मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो में। मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर वीडियो देखता हूँ कमेंट नहीं होता किसी का भी। प्यारा सा कमेंट कर देना। और आपके दरवाजे पर कोई भी साहिल आए, कोई भी इंसान आए, तो मना कर देना उससे, कभी गलत मत बोलना, क्योंकि गरीब की बददुआ बहुत बुरी होती है। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।